اس کا مقصد یہ ہے کہ ریسرچ مسلسل ہو رہی ہے اور میں کیونکہ ورلڈ وائز ٹور کرتا ہوں، کانفرنس اٹینڈ کرتا ہوں، میں آپ کو بتا رہا ہوں بہت کم وقت رہ گیا ہے انشاءاللہ، اور یہ آپ کے میتھی دانے سے الٹرنیٹیو میڈیسن پہ بہت بڑا کام ہو رہا ہے کہ شوگر کیسے ختم ہو. اور میتھی دانے پر میرا اس لیے بھی بلیو ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میری امت کو یہ پتہ چل جائے کہ میتھی دانے کے کتنے فائدے ہیں تو یہ سونے کے بھاؤ میں خریدے گی. اس پر تحقیق جاری ہے. تو کچھ بیماریوں کا علاج آ چکا ہوگا اور کچھ کا راستے میں ہوگا، کیونکہ ہمارے بعد بھی امتیں آنی ہیں. اس کا مقصد یہ ہوا کہ پہلے تو نمبر 1 پر بیماری کو قریب آنے ہی کیوں دیں. اب یہ کہیں گے کہ بھائی بیماری تو اللہ دیتا ہے، تو کون سی چیز ہے جو اللہ کے مرضی کے بغیر اترے گی؟ جرت ہے کسی چیز میں. لیکن یہ مجھے بتائیں، یہ کہہ دینا کافی ہے؟ کیا یہ انصاف ہے؟ جو اللہ نے طریقے بتائے کیا وہ نہیں کرنے ہیں؟ ہر چیز پر قدرت میرے رب کی ہے. آج کرونا ہے جو کہ ڈائیگنوز نہیں ہوا، ابھی تک پتہ نہیں ہے، ابھی تک اس پہ ریسرچ ہو رہی ہے اور انشاءاللہ اس کی بھی دوائی آ جائے گی. کیور ہے اس کا، اور سب سے بڑا کیور جو ہے وہ ابھی تک جو بتایا گیا ہے وہ تو ماسک ہے. ہم نے جنگل کی ساری جڑی بوٹیاں کھا لی لیکن ہم ماسک لگانے کے لیے تیار نہیں ہیں. آپ یقین کریں ہمارا یہ حال ہے. بلکہ میرے کلینک میں تو آپ انٹری ماریں تو پہلے آپ کو سینیٹائزر، پھر ماسک، اور ہمارے ہاں ایک ایسی بیچاری ہماری بہن آ گئی تو خیر وہ کوئی ماسک وغیرہ نہیں تھا. میں سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں. تو ہم نے ان کو ماسک کہا کہ بھائی پہنے، انہوں نے کہا جی مجھے اللہ پہ بھروسہ ہے. تو میری کسی اسٹاف نے بتایا بھائی وہ آپ ٹھیک ہے بھروسہ اپنی جگہ، لیکن یہ پروٹوکول ہے اس لیے آپ کو لگانا پڑے گا. وہ ماسک لگا کے جب میرے پاس آئی تو میں نے کہا بیٹا تم ماسک کیوں نہیں لگاتی ہو، اس سے کیوں کلینک بھی آ گئی اور گھوم پھر رہی ہیں اسے ماسک؟ کہہ رہی ہیں ڈاکٹر صاحب مجھے اللہ پہ بہت بھروسہ ہے. تو میں نے کہا اچھا تکلیف کیا ہے؟ کہہ رہی ہے مجھے پیٹ میں بہت درد ہو رہا ہے 3-4 دن ہے. میں نے کہا بیٹا دوائی کی ضرورت نہیں ہے، اللہ پہ بھروسہ کر لو. کیوں غلط کہا میں نے؟ اب بھائی جب ہر جگہ بھروسہ ہے تو یہ والا بھروسہ بھی کر لو. آپ کو اور مجھے رزق اللہ ہی دیتا ہے تو کیا ضرورت ہے کام پہ جانے کی؟ دوپہر پہ بیٹھیں گے ڈائننگ ٹیبل پر، کھانا اوپر سے اترے گا، اللہ پہ بھروسہ ہے. سوچیں نا کیا ضرورت ہے سارا دن ہمیں کام کرنے کی. سارے یہ باپ جو بیچارے دھکے کھا رہے ہیں باہر اپنی اولادوں کے لیے، اپنی بیویوں کے لیے، یہ جو مائیں باہر، بہنیں، بچیاں، سب کسی نہ کسی بہانے سے اپنے گھر کے چلانے کے لیے پورا یہ جو نکلی ہوئی ہیں. بھائی کیوں ہم گھر میں بیٹھیں؟ اللہ پر بھروسہ کرنے کا طریقہ وہی ہے جو اللہ کے رسول نے بتایا. بلکہ مجھے وہ حدیث یاد آتی ہے جس میں ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے آتا ہے. دیدار نبی آپ سوچیں نا کیسا ہوگا ان لوگوں نے، مطلب کیا ان کے جذبات ہوں گے جب وہ نبی سے ملنے جاتے ہوں گے. تو وہ اونٹ سے جیسے اترا تو اس نے اونٹ چھوڑ دیا، مطلب وہیں چھوڑ دیا، اور سامنے آپ کا حجرہ تھا جہاں آپ تشریف فرما تھے. تو وہ شخص جیسے ہی بھاگا آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا تھا کہ باہر انہوں نے اونٹ کو چھوڑ دیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے اونٹ کیوں چھوڑ دیا، اس کو باندھا کیوں نہیں؟ بولا یا رسول اللہ مجھے اللہ پہ بڑی توکل ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے جاؤ اونٹ کو باندھ لو پھر اللہ پہ توکل کر لو. تو اسباب جو ہیں وہ کرنا ضروری ہیں. اس لیے یہ بھی سارے ہی اسباب ہیں، کیونکہ جو مجھے بنا رہا ہے وہ مجھے زندگی گزارنے کے طریقے بھی بتا رہا ہے. اس سے انحراف کرنا یہ زیادتی ہوگی ہمارے ساتھ، اپنے ساتھ. تو ہمیں ایک تو یہ چیز کرنی ہے. تو اب یہ جو حدیث ہے جس کا میں نے آخر میں ذکر کیا تھا، صحیح بخاری کی 5678 نمبر جو حدیث تھی، کہ ہم ہر بیماری سے ایک پہلے تو آپ یقین کریں آپ اپنے گھر میں بچوں کو، بڑوں کو، جو بیمار ہیں ان کو جو الاؤ ہے اس میں سے، مثال کے طور پہ ایک شوگر کا پیشنٹ ہے، ہو سکتا ہے کہ اسے بہت سارے میٹھے پھل الاؤ نہیں ہے لیکن کچھ پھل اس کے لیے بھی ہیں. تو اپنے گھروں میں موسم کے پھل، موسم کی سبزیاں، سادہ کھانا، اور ریسرچ کریں، غور کریں.
میں جب یہ بات کرتا ہوں نا کہ یہ چیزیں گھر میں نہیں لائیں، تو مجھے تو اتنے فون آج فون تو کیا آ جاتے ہیں، پیج پہ گالیاں بھی لکھ دیتے ہیں لوگ، کیونکہ وہ کمپنیاں برداشت نہیں کرتی، ملٹا نیشنل کمپنیاں، اب ان سے کون لڑے ہم جیسا غریب آدمی. وہ کہتے ہیں کیا سارا دن بیٹھ کر ہماری چینی تیل اور دیس فارمی مرغیوں کو لے کے بیٹھے ہوئے ہو. اب کیا کریں، ہمارا ملک ہے بھائی، رہنا ہے یہاں پہ. خیر، تو کہنے کا مقصد ہے کہ آپ کم سے کم اپنی صحت کے لیے، اپنی اولادوں کے لیے اس چیز پر غور کریں. آپ یقین کریں آج بھی، اور اگر میں غلط ہوں تو آپ جا کر گھوم آئیے. میں دور نہیں بھیج رہا ہوں، میں چائنا میں لوگوں کی عمر 80 سال 90 سال 100 سال میں وہاں آپ کو نہیں بھیج رہا ہوں. میں آپ کو کہہ رہا ہوں آپ ہنزا چلے جائیں. 2017 کا تو میں بتا دیتا ہوں، آج 2020 چل رہا ہے، تو یہ کوئی پرانی بات تو نہیں ہے، تو ادھر کوئی اتنا چینج تو نہیں آیا ہوگا. آپ وہاں چلے جائیں، آپ غور کریں اللہ کے نظام پر. وہاں لوگوں کی زندگی آج بھی 120 ایوریج ہے، اور وہاں آپ کو 130 والے بھی لڑکے لڑکیاں ملیں گے. ان کی صحت دیکھ کر آپ کو لڑکے لڑکیاں ہی لگیں گے وہ. اور وہاں پر آج بھی عورتوں کی ہیلتھ اتنی اچھی ہے ماشاءاللہ کہ 65 کی ایج میں وہ بچہ پیدا کرتی ہیں. ہمارے ہاں تو 45 کے بعد زیادہ تر مونوپوز میں چلی جاتی ہیں، کیونکہ باڈی کا کیمیکل چینج ہو جاتے ہیں. تو وہاں جا کر جب میں نے غور کیا تو کیا تھا وہاں پر، سب نیچرل تھا. دودھ فریش، فروٹ فریش، ہوا فریش، ہر چیز فریش تھی. ہم نے برباد کر دیا. ہم تو اپنے گھر کے باہر ایک پودا لگانے کے لیے تیار نہیں ہوتے. یعنی کہ جو آج آپ کے گھر میں آم آ رہا ہے، یہ بھی کسی نے پودا لگایا ہوگا جس کا پھل آپ اور میں کھا رہے ہیں. تو آپ اور ہم جب تک خود کچھ نہیں کرنا چاہیں تو بھئی اللہ ہمارے لیے کیا کرے گا. تو اس لیے آپ ان چیزوں پر نظر ماریں. آپ یقین کریں بہت سارے لوگ بیچارے منرل واٹر افورڈ نہیں کر سکتے. اور میں تو خیر اب منرل واٹر پہ کیا بات کروں، وہ تو سپریم کورٹ کو اگر آپ اس کا پڑھ لیں کہ ہمارے ملک میں کون سے منرل واٹر بکتے ہیں تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا. بہرحال کیونکہ ہائیجین کے نام پہ ہائیجیک تو ہو چکے ہیں، تو وہ غریب کیا کرے گا. چلیں آپ نے تو پی لیا بھائی صاف پانی سمجھ کے. جتنی پیٹ کی بیماریاں، جتنا یہ ہیپاٹائٹس سی اے بی جتنا پھیل رہا ہے، کیا ہے اس کے پیچھے؟ پانی زیادہ تر. تو اگر آپ کو جو گھر میں اسپیشلی ان لوگوں کو بتا رہا ہوں جو بیچارے پانی منرل افورڈ نہیں کر سکتے، گھر میں ہر حال میں پانی کو بوائل کریں. میں تو کہہ رہا ہوں کہ آپ کے گھر میں اگر منرل بھی ہے نا تو سیفٹی یہ ہے کہ اس کو بھی بوائل کر لیں. پانی کو بوائل کر لیں، اس کے بعد اس کو باریک کپڑے سے یا کوئی ایسی چیز جس میں اس کو چھانا جائے اس کو چھان لیں. پھر آپ ڈال دیں. آپ اپنا ڈالنا چاہتے ہیں کولر میں ڈالنا چاہتے ہیں یا وہ جو مشین کے اوپر بوٹل لگتی ہے اس میں ڈالنا چاہتے ہیں، اینی وے جس انداز سے بھی آپ پینا چاہتے ہیں. تو تھوڑی سی محنت ضرور ہے. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات کے کھانے کے بعد چلیں. اب ہمارا سسٹم کیا ہے، کیونکہ ہم جب تک صحت پر کب ہم خیال دیتے ہیں جب ہم کسی ہاسپٹل کی بیڈ پہ گرتے ہیں. بھائی اس سے پہلے کر لو نا. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ ہمیں سمپل کھانا چاہیے. ہمارے منہ سے جو اترے ہمیں پتہ ہونا چاہیے. اس کی کیلریز کا نہیں ہے پتہ، کم سے کم اتنا ہی کر لو کہ جو تم کھا رہے ہو اس کی کیلریز کو برن کر لو. اور برن کرنے کے لیے ضروری ہے کہ واک کریں. اب ایک آدمی کہتا ہے جی میں سارا دن کام کرتا رہتا ہوں، میں ادھر بھاگ رہا ہوں ادھر بھاگ رہا ہوں. بھائی یہ واک نہیں ہوتی. واک پیس آف مائنڈ ہوتی ہے. بڑا ریلیکسنگ آپ کی باڈی ہو. آپ کے گھر میں اگر جگہ ہے آپ واک کریں، آپ کو گراؤنڈ کی ضرورت نہیں ہے. اور اگر میسر ہے تو آپ برابر کے گراؤنڈ میں چلے جائیں، جہاں بھی آپ کو نزدیک ملتا ہے آپ چلے جائیں. اپنے لیے 1 گھنٹہ آپ نہیں نکالیں گے، 3 مہینے ہاسپٹل میں آپ سو جائیں گے، پیسے دے کر سوئیں گے. اور آج کے حالات میں تو چلے جائیں تو اللہ معاف کرے، یہاں تو مکان بیچنا پڑ رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے. تو اگر ہم خود ہی اپنے دشمن بنے بیٹھے ہوئے ہیں تو بھائی پھر دوسروں کو ہم الزام دے کر کیا کریں گے. سیکنڈ جو چیز ہے، یہ تو ہو گئے کھانے پینے کے طریقے.
جو ایک بڑی اہم چیز ہے جو ہماری صحت پہ کھانے پینے کے علاوہ بہت زیادہ افیکٹ کرتی ہے، وہ کیا ہے؟ جو لوگوں کو بیمار کرتی ہے، جو آپ کو برباد کرتی ہے۔ صحت تو اجاڑتی ہے، آخرت بھی اجاڑ دیتی ہے۔ ہاں، یاد رکھیے گا۔ کھانا پینا تو ہو گیا نا، اب تھوڑا ایک اور جس کا ایک امپیکٹ انسانی صحت پہ آتا ہے، وہ کیا چیز ہے وہ ذہن میں رکھیں، وہ ہے آپ کی میری زبان۔ اس کے امپیکٹ جو ہے نا، کبھی اگر آپ قرآن اور حدیث میں پڑھیں گے تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا۔ اللہ کے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر تم اپنی زبان اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کر لو تو جنت کی ذمہ داری میں لیتا ہوں۔ آپ نے نہیں فرمایا آپ نماز پڑھ لو، روزے رکھ لو گے، حج رکھ لو گے، سب کی میں ذمہ داری لے لیتا ہوں، نہیں، لیکن آپ نے فرمایا کہ اگر تم اپنی زبان، کیونکہ یہ جو زبان ہے نا بھائی، آپ کو سانپ سے کاٹنے کی دوائی تو آج بھی مل جائے گی کسی ہاسپٹل میں، بچھو کے کاٹنے بھی مل جائے گی۔ ہر وہ جانور جو انسان کو کاٹے، ایک زمانے میں اگر یہ بچھو سانپ کاٹتے تھے، کتا کاٹتا تھا تو لوگ مر جاتے تھے، کیونکہ اس کی کوئی ویکسین نہیں تھی۔ آج دنیا نے اتنی ترقی کر لی کہ ان سب کی ویکسین موجود ہے، لیکن زبان سے اگر کسی نے کسی کو کاٹ لیا، اس کی دوائی آج بھی کسی ڈاکٹر نے ایجاد نہیں کی۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی زبان اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کر لیں تو اس کا ذمہ میرا ہے۔ تو اب آپ یہ سوچئے کہ ہم اس زبان سے کیا کیا کرتے ہیں۔ جب لوگوں کو ہم برا بھلا کہتے ہیں، ان کو گالیاں دیتے ہیں، آپ سوشل میڈیا پہ چلے جائیں، لوگوں کو تھوڑے سے اختلافات کی وجہ سے ان کو گالیاں لکھتے ہیں، اور یہ ثواب سمجھ کر لکھ رہے ہیں، یعنی کہ وہ یہ سمجھ رہے ہیں ہم نے بڑا کام کر لیا، اور اس غریب کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ لکھا ہوا آپ کی کتاب میں لکھ چکا، اور وہ سوشل میڈیا پہ تو پتہ نہیں کون آدمی ہوگا۔ ایک تو ہوتا ہے نا سامنے کسی کی زیادتی کر لیں تو آپ اس سے تو معافی مانگ لیں گے، اس غریب کو تو آپ جانتے بھی نہیں ہیں جس کے بارے میں آپ نے لکھا ہے، تو معافی بھی نہیں ہے، اور اوپر سمجھ رہے ہیں معافی ملے گی، میں نے آج تک پڑھا نہیں ہے۔ تو دیکھیں، جب غصے کے وقت نا تھوڑا سا رک جاؤ، غصے کے وقت تھوڑا سا رک جاؤ، اور غلطی کے وقت تھوڑا سا جھک جاؤ، آسان نہیں ہے۔ اور سیکنڈلی، میں آپ کو ایک مزے کی بات بتا رہا ہوں، زبان کے واقعے پہ مجھے یاد آیا، یہ بچپن کی بات ہے، ہنسیے گا نہیں۔ تو چھوٹے سے ہی تھے تو ظاہری بات ہے وہ 10-12 سال کی ایج ہوگی، اللہ تعالیٰ میرے ماں باپ کو جنت نصیب کرے۔ تو ہمارے محلے میں کیونکہ گھر ہوتے تھے، ایک ہی گلی میں 3-4 خاندان کے گھر ہوتے تھے، تو کہیں جھگڑے کی آواز ہوئی تو ہماری اماں تو ویسے ہی اپنی گلی کی عیدی تھی، وہ ہر مسئلے میں پہنچ جاتی تھی، کسی کی مدد کرنی ہو، کہیں جھگڑا ہو، چھڑانا ہو، صلح کرانی ہو، تو ہم بھی اماں کے پیچھے پیچھے بھاگے، تو دیکھا کہ وہ ایک خاتون ہے، بس وہ بہت غصے میں جھگڑا کر رہی ہیں، اس نے ایسی بات کر دی ہے، میرے تن من میں آگ لگا دی ہے۔ تن من میں یہ جو میں نے آگ سنی تو اب ہم تو بچے تھے، اتنا سمجھ میں نہیں آیا، بس اتنا سمجھ میں آیا کہ آنٹی کو آگ لگی ہوئی ہے، کوئی بات ہوئی ہے۔ اب وہ آگ تو ہمیں نظر نہیں آ رہی، تو سب بڑے اب خاموش رہو، چپ رہو، تو یہ سب سمجھا رہے ہیں، لیکن جو مجھے سمجھ میں آیا اس وقت، مجھے سمجھ میں آیا کہ آنٹی کو آگ لگی ہے، کوئی بجھا نہیں رہا ہے، میں تو بالٹی کی پانی بھر کے لایا اور اوپر ڈال دی۔ بس وہ پانی کیا ڈالنا تھا، اس کے بعد ہمارے اماں نے ہمارے ساتھ کیا کیا تو خیر، تو کیونکہ یہ والی جو آگ ہے نا، یہ نظر نہیں آتی جو ہم اپنی زبانوں سے لوگوں کو لگاتے ہیں۔ تو اس لیے بھائی، زبان تو منہ میں سب ہی رکھتے ہیں، کمال وہ رکھتے ہیں جو اسے سنبھال رکھتے ہیں، تو اسے ہمیں سنبھالنا چاہیے۔ ہم لوگوں کو تکلیف دیتے ہیں۔ دوسرا، غصہ، آپ کہیں گے غصہ تو آ جاتا ہے، سب کو آتا ہے، اور اللہ نے جب قرآن میں لکھا ہے تو آئے گا۔
سورہ آل عمران کی اگر آیت نمبر 134 کھولیں گے تو اللہ کہتا ہے کہ جب ان کو غصہ آتا ہے، تو جب اللہ جو مجھے بنا رہا ہے، آپ کو بنا رہا ہے، وہ خود تو کہہ رہا ہے کہ ان کو غصہ آتا ہے، تو اس کا مطلب آئے گا. لیکن آگے بھی تو بات سن لو کہ جب ان کو غصہ آتا ہے تو یہ غصے کو پی جاتے ہیں. یعنی کہ اگر آپ کو کسی بات پر غصہ آیا تو غصے کو پی جائیں گے. لیکن آگے بھی بات سنیں، آیت پوری نہیں ہوئی. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب ان کو غصہ آتا ہے تو غصے کو پی جاتے ہیں. یعنی کہ آپ کو کسی بات پہ غصہ آیا تو آپ پی گئے، تو اندر رکھا ہوا ہے نا. تو ابھی آپ اگلا جملہ سنیں، اللہ کہتے ہیں لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں. تو اگر غصہ اندر رکھا ہوا ہے تو معاف کب کیا؟ اس کو نکال کر پھینکو گے نا ڈسٹ بن میں، تو پھر معاف کر دیا. تو پھر اگلا جملہ سن لو، تو اللہ کہہ رہے ہیں اللہ یحب المحسنین، یہی تو وہ لوگ ہیں جن سے اللہ محبت کرتا ہے. تو یار اللہ کی محبت کی وجہ سے اگر معاف کر دیں، یا لوگوں کی محبت کی وجہ سے کہہ رہے ہیں میں جان دے دوں گا، میں آسمان سے ستارے توڑ لے آؤں گا، یہ مطلب ایک پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں. اور اللہ کی محبت میں اتنا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. میں آپ کو ایک مزے کی بات بتا رہا ہوں. یہ میں کل کی بات بتا رہا ہوں آپ کو کہ میری کہیں گاڑی کھڑی ہوئی تھی، میں گاڑی میں بیٹھا اور ابھی میں نے اسٹارٹ نہیں کی تھی گاڑی، پارکنگ میں گاڑی ہے تو ابھی اسٹارٹ بھی نہیں کی تھی، تو پیچھے سے گاڑی نے آ کر ڈگی والی سائڈ پہ دھڑام کر کے مار دیا گاڑی کو. اب وہ جو بھی تھا، میں بہرحال گاڑی سے جب میں اترا تو میں نے دیکھا کہ قریب جا کر کہ وہ کوئی فیملی لگ رہی ہے، تو آگے کوئی بابا جی اس ٹائپ کے بیٹھے ہوئے تھے. اب وہ میری گاڑی کو دیکھ کر ویسے ہی ان کو بخار چڑھ گیا ہوگا بیچارے کو کہ پتہ نہیں کون آدمی ہے کیا ہے. تو مزے کی بات یہ بتا رہا ہوں کہ میں اس کے پاس جب چل کے گیا تو میرا پہلا جملہ یہ تھا، بابا آپ کو چوٹ تو نہیں لگی؟ پیچھے ہماری بیٹیاں کچھ بہنیں بھی بیٹھی تھیں، تو میں نے بابا سے کہا آپ کے بچے سب خیریت سے ہیں؟ تو مجھے وہ یوں عجیب سا دیکھ رہا ہے اور گھبراہٹ میں مجھے کہہ رہا ہے کہ نہیں بیٹا وہ سب صحیح ہے، گاڑی تو ہمارا قصور ہے، میں نے آپ کی ریورس میں مار دی. تو الٹا آپ ہم سے پوچھ رہے ہیں خیریت ہے؟ میں نے کہا بابا خیریت ہے، بس آپ صحیح ہیں، میں صحیح ہوں، بس آپ چلے جائیں. اس نے مجھے روک کر اندر گاڑی میں بیٹھ کر یوں ہاتھ اٹھا کر جو دعا دی، میں ہزاروں روپے دے کے نہیں خرید سکتا تھا جو وہ دعا تھی. تو کیا ہم یہ نہیں کر سکتے؟ ارے وہ لوہا تھا، لگ گیا، آپ زندہ ہیں، میں زندہ ہوں، بن جائے گا، نہیں ہوگا، ارے گدھا گاڑی پہ بیٹھ کے گھوم لیں گے یار. لیکن اخلاق، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنا اخلاق پر زور دیا، اور ایک جگہ تو آپ نے فرمایا کہ روز محشر سب سے جو بھاری چیز ہوگی، روز محشر انسان کے اعمال یعنی کہ جو ترازو میں تولے جائیں گے، ان میں جو سب سے بھاری چیز ہوگی وہ تمہارا اخلاق ہوگا. جس کا اخلاق اچھا نہیں، اس کی نمازیں بھی کوئی اور لے جائے گا، حج بھی کوئی اور لے جائے گا، زکاتیں بھی اس کی کوئی اور لے جائے گا. تو اخلاق کے اوپر اسلام میں اتنا ہے. تو جب آپ لوگوں سے اخلاق سے بات کرتے ہیں، کیونکہ آپ کے اندر ہوتا ہے تو آپ ڈیلیور کریں گے نا، تو آپ پیس بانٹ رہے ہوتے ہیں. میاں بیوی کا تعلق ہو تو اخلاق، ماں باپ کا تعلق ہو تو اخلاق، ایک گاہک اور ایک دکاندار کا تعلق ہو تو اخلاق، آپ کی سوسائٹی میں جن سے آپ کا تعلق پڑتا ہے، جن سے آپ کا روز کا واسطہ پڑتا ہے، کم سے کم اب ایک آدمی اگر یو ایس اے میں رہتا ہے، ہو سکتا ہے آپ کا اس سے تعلق نہیں ہے، لیکن پورے دن کے اندر جن سے آپ ملتے ہیں، جو آپ سے ملتے ہیں، تو ایک دوسرے کے ساتھ یہ تو تعلق ہے. ہم محبت اور اخلاق سے باتیں کر لیں. اللہ تبھی شفا کرتا ہے ہمارے اندر روحانی طور پر بھی اور ہمارے باہر بھی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ان چیزوں سے بہت دور ہیں. بہت ساری باتیں کرنی تھی مجھے، اور پتہ نہیں کوئی بات اگر میری ایسی ہو جس سے آپ کو لگے کہ میں نے آپ کا دل دکھایا ہے، تو بھائی میں اس کے لیے معافی چاہتا ہوں آپ تمام سے. بہرحال وہ ایک بوجھ سا شاید میں نے آج نکالا ہے، اور انشاءاللہ نیکسٹ سبجیکٹ، اگر اس میں کوئی ایسی بات ہے جو ہماری جنریشن کو، ہماری فیملیز کو، اس میں کوئی ایک بھی ایڈوائز ایسی ہے کہ کسی کو فائدہ مل سکتا ہے، تو پھر آپ اسے بھیجیں، پھر اسے پھیلا دیں اپنے دوستوں میں، رشتہ داروں میں، کیونکہ اچھی بات کو پھیلانا بھی ایک نیکی ہے. یہ اس وجہ نہیں پھیلائیں گے ہم کہ کوئی ڈاکٹر عیسیٰ کوئی بڑے ترم خان بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی اسپیچ ہے تو پھیلائیں، نہیں. اگر اس میں کوئی ایسی بات ہے جو اللہ رسول کی بات اور اس سے آپ کو فائدہ ہو سکتا ہے اور یقیناً ہوگا، تو آپ اس کو ضرور پھیلائیے.
اور مجھے اس پر میسج کریں کہ اگلا سبجیکٹ کس چیز پر چاہتے ہیں آپ لوگ، کیونکہ میرے دماغ میں اتنی ساری چیزیں چل رہی ہوتی ہیں کہ میں یہ موضوع چن لوں، یہ موضوع چن لوں، تو وہ کبھی سمجھ میں نہیں آتا۔ بہرحال کسی نے ایک کہا تھا موضوع، میں آپ کو کہہ دیتا ہوں، اپنی طرف سے بھی اگر کہیں گے تو اس پہ بات کر لیں گے، میاں بیوی کی ریلیشن شپ۔ یہ بڑا اہم ٹاپک ہے جس پر لوگوں نے کہا ہے کہ اس پر آپ گفتگو کریں، لیکن آپ اپنی رائے بھی دیں کہ اگلا جو سبجیکٹ ہے وہ ہم کس پر بات کریں، تو انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ اس پر بات کروں، اور تاکہ ہم سب کا فائدہ ہو، میرا بھی فائدہ ہو، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم بات ہدایت کی کرتے رہو کرتے رہو کرتے رہو، کسی کی ہو یا نہیں ہو، تمہاری تو ہو ہی جائے گی۔ تو مجھے تو ایک لالچ یہ بھی ہے، اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دے، اور اللہ تعالی ہمیں دین کی سمجھ دے۔ یقین کریں، اگر جسے دین سمجھ میں آ گیا، اس کے لیے کوئی بڑے ایفرٹ تو نہیں کرنے۔ میں نے ہمیشہ کہا یار ایک گھنٹہ تو زندگی میں اپنے لیے ہم نکال ہی سکتے ہیں کہ ہم انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ چند آیتیں روز پڑھ لیں اور اس کو ریلیٹ کریں اپنے ذات کے ساتھ، اس کو آئینہ بنائیں کہ میں کس اسٹیج پر کھڑا ہوا ہوں، میں کہاں کھڑا ہوا ہوں، یہ سب بتا دے گا، یہ راز نہیں چھپنے دیتا آپ کا۔ چلیں جی، جب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے امن و امان میں رکھے اور سب کو صحت مند رکھے، اور اللہ تعالیٰ اس وبا سے ہم سب کو محفوظ رکھے، آمین۔